انسان دنیا سے جب چلا جائے تو اس کی جو نیکی ہے وہ اس کو مرنے نہیں دیتی. حالانکہ انسان کا جسم مٹی سے مل جاتا ہے، مٹی سے بنا ہوا جسم مٹی سے مل جاتا ہے. انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور پھر مٹی کے ہی اسے حوالے کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ مٹی سے مل جاتا ہے. جسم، ہڈیاں، یہ سب کچھ مٹی کا حصہ بن جاتی ہیں، لیکن اس کی روح، اس کا عمل وہ زندہ رہتا ہے. انسان اپنی زندگی میں جتنی نیک زندگی گزارتا ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، سیرت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، قرآن و حدیث کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اتنی اس کی برزخ کی زندگی روشن اور آرام دہ ہوتی ہے. ایک حدیث پاک کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس انسان کی زندگی ایمان اور اسلام کے مطابق، سنت اور سیرت کے مطابق اور اللہ کے احکام کے مطابق گزری ہو اور اس کی زندگی کو موت کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ایکسپٹ کر دیا گیا ہو، قبول کر لیا گیا ہو، تو فرمایا کہ خداوند قدوس اس کو برزخ کی ایسی زندگی عطا فرماتا ہے کہ اس کی زندگی میں پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو دنیا میں تھا تو دنیا میں اللہ نے تجھے اقتدار بھی دیا تھا، اللہ نے تجھے اختیار بھی دیا تھا، تو بہت سارے ملکوں کا بادشاہ بھی رہا ہے، تیرا اتنا کاروبار تھا، تیری اتنی جو وہ جائیدادیں تھیں، اتنا تیرا بینک بیلنس تھا. اللہ تعالیٰ تمہیں اگر اس سے کئی گنا زیادہ واپس دے تو کیا تو واپس دنیا میں جائے گا؟ تو حضور اللہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ مغفور انسان کہے گا کہ نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی اس زندگی کے بدلے میں جو اس نے سنت اور سیرت کے مطابق گزاری ہے، اللہ کے احکام کے مطابق گزاری ہے، خدا کے بتائے ہوئے فرائض اور اس کی حبیب کی سنن اور دین کے احکام اور شریعت کے مطابق اس نے اپنی زندگی، عارضی زندگی کو جو گزارا ہے، اس کے بدلے میں خدا اسے جو برزخی زندگی عطا فرمائے گا، وہ دنیا کی دولتوں، دنیا کی عزتوں، دنیا کے اقتدار، دنیا کے اختیار اور دنیا کی وسعتوں سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر انعامات عطا فرمائے گا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ راحت عطا فرمائے گا. اس لیے فرمایا کہ انسان اپنی زندگی کے اپنی آخرت کی حفاظت کے لیے اپنی عارضی زندگی کی حفاظت کرے. اسی لیے ہمیں قرآن کریم کے اندر، احادیث مصطفیٰ کے اندر اور شریعت اور دین کے اندر دین کے آداب سکھائے گئے ہیں. جو جتنے بھی دین کے احکام ہیں اس کے کچھ نہ کچھ آداب ہیں. مثلا آج کی جو مجلس ہے، یہ مجلس ذکر و دعا ہے، اور ہمارے وہ اسلامک بھائی حاجی بشیر احمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے زندگی میں کوئی ایسا نیک کام تو کیا ہے نا کہ ان کے جانے کے بعد ان کی اولاد ان کو یاد کر رہی ہے، ان کے عمل کو زندہ کر رہی ہے، ان کے لیے دعا کر رہی ہے. تو یہ ان کا وہ عمل جو دنیا میں انہوں نے خدا اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا تھا، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہے. تو ہم لوگ یہاں بیٹھے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق اسی کو عطا فرماتا ہے جس کی دعا، جس کی عاجزی، جس کی پکار اس کو پسند ہو. اسی لیے نبی علیہ السلام نے دعا کے بھی آداب بتائے ہیں. حضور نے دعا کے یعنی اتنے آداب نبی علیہ السلام نے دعا مانگنے کے بتائے ہیں، جس طرح کے نماز کے آداب ہیں، حج کے آداب ہیں، زکوٰۃ کے آداب ہیں. جو عبادات اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں، ان عبادات کے کرنے کے جو کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ طریقہ کار ہیں، اسی طریقے سے دعا کے باقاعدہ ایک اللہ کے حبیب علیہ السلام نے آداب بیان فرمائے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیں، جس طرح جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ بس کھڑا ہو کر اس نے بس قیام کر لیا، رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، فارغ ہو گیا، بس میں نماز میرے فرض ادا کر لیا. نہیں، فرمایا بندہ مومن کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں جو نماز کے لیے کھڑا ہوں، میرے جسم کا ایک ایک عضو اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرے. یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کی جو باڈی ہے، اس باڈی کے اندر اللہ پاک نے 360 جوائنٹ بنائے ہیں، جوڑ جس کو کہتے ہیں.
مثلاً یہ دیکھیں، یہ ایک جوڑ ہے، یہ دوسرا جوڑ ہے، یہ تیسرا جوڑ ہے، یہ چوتھا جوڑ ہے، یہ یہاں ہاتھ بازو کے ساتھ جوائنٹ ہو رہا ہے، یہ ایک جوڑ ہے، یہ جو ہماری یہ ہتھیلی ہے، یہ جو ہے کونی کے ساتھ جوائنٹ ہو رہی ہے، یہ ایک جوڑ ہے، پھر کونی سے آگے جو ہے وہ کندھے کے ساتھ جوائنٹ ہو رہا ہے، پھر یہ گردن کے ساتھ جوائنٹ ہو رہا ہے، گردن پھر آگے چہرے کے ساتھ، پھر سر کے ساتھ، پھر اسی طریقے سے پاؤں، انسان کے یہ جو اعضاء ہیں یہ 360 اس کے جوائنٹ ہیں، اس کے اندر باڈی کے اندر، انسان کی باڈی کے اندر 360 جوائنٹ ہیں، جن اور علماء اور محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت بندہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے قیام کے لیے اور رکوع کرتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے، پھر جو ہے وہ قعدہ کرتا ہے، اور مختلف کیفیات میں انسان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو فرمایا اس کے جسم کے 360 جو جوائنٹ ہیں یہ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور یہ بھی خدا کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو خشوع اور خضوع کے ساتھ کرے۔ کیا مطلب؟ خشوع اور خضوع کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی سوچ بھی نماز میں ہو، انسان کا تصور بھی نماز میں ہو، انسان کا تخیل بھی نماز میں ہو، انسان کا جسم بھی نماز میں ہو، اس کی روح بھی نماز کے اندر ہو۔ فرمایا جب بندہ اس کیفیت میں خدا کے لیے بارگاہ میں نماز ادا کرتا ہے تو فرمایا ایک جب رکوع کرتا ہے تو 360 جوائنٹ جو اس کی باڈی کے ہیں وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ جب سجدہ کرتا ہے تو 360 جوائنٹ انسان کے سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے اپنے پورے جسم اور روح کو اس کی طرف متوجہ کر لیتا ہے، اور فرمایا کہ پھر خدا کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، گھیر لیتی ہے۔ اللہ کی رحمت پھر اس کے جسم کے ایک ایک عضو کی کیوں؟ اچھا، جب جسم کا ایک ایک عضو خدا کی عبادت کے لیے ہمارے لیے باعث اجر ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلکہ خود قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس طرف جو ہے وہ اشارہ دیا ہے کہ انسان کے قیامت کے دن انسان کے ان اعضاء کو بھی اللہ زبان عطا فرمائے جو انسان کے اعمال صالحہ کی اور اس کے گناہوں کے مطابق کیے ہوئے گناہوں کی گواہی دیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ انسان جب بھی اللہ کی بارگاہ میں چاہے وہ عبادت کرے چاہے وہ دعا کرے تو اس کا جسم، اس کی روح، اس کا تصور، اس کا تخیل، یہ ساری چیزیں کیا ہونی چاہیے؟ خدا کی طرف متوجہ ہونی چاہیے۔ آج چونکہ دعا کی محفل ہے اس پر میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے آداب بیان فرمائے کہ جب بندہ دعا کرے تو ہم کس کیفیت میں خدا کی دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں کس طرح گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور جب انسان کو جو ہے وہ کیفیت نصیب ہو جائے تو پھر خدا کی طرف سے برسنے والی رحمت کا جو کیفیت اور جو عمل ہوتا ہے وہ انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ میرے سامنے حدیث پاک ہے، اس حدیث کو امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر نقل فرمایا ہے، صاحب مشکات نے مشکات کے اندر بھی بحوالہ مسلم اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، اور اس کا حدیث نمبر ہے 194 مشکات کے اندر، اور صحیح مسلم کے اندر کتاب الدعا کے اندر یہ جو حدیث موجود ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ قال، آپ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے پیارے حبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دعا احدکم، حضور نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، کیا کرے؟ دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو دعا کے لیے، تو کیا کرے؟ فلا یقل اللہم اغفر لی ان شئت، یہ دعا نہ کرے کہ یا اللہ میری مغفرت فرما اگر تو چاہے تو۔ ورنہ کنڈیشن، دعا کے اندر کنڈیشن نہ لگاؤ کہ اگر اللہ چاہے۔ اچھا، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی نیک کام کریں نا کہ میرا ایک کام ہو جائے تو میں ایک کام کراں گا، ماڑے بچے نو جاب لب جائے تو میں 100 نفل پڑھاں گا، میرے بچے نو جاب مل جائے تو میں صدقہ دیاں گا، اچھا میرے بچے نو فلاں، میرا یہ فلاں کام ہو جائے تو میں یہ کام کروں گا۔
تو اس طرح کی کنڈیشنل جو ہے وہ دعائیں نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ جب اللہ کی طرف بندہ رجوع کرے تو اس کا ایمان، اس کا حتم، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا تصور، اس کا تخیل یہ ہونا چاہیے کہ مجھے زندگی بھی خدا نے دی ہے، اولاد بھی خدا نے دی ہے، اور اس کیفیت میں بھی خدا نے پہنچایا ہے، میں اپنے رب کی طرف رجوع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کو ہر حال میں اپنے رب کی طرف کیا کرنا چاہیے؟ متوجہ ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ کبھی یہ دعا نہ کرو کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، نہیں، بلکہ اس طرح نہیں۔ فرمایا کہ پوری مضبوطی کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ، پوری رغبت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور خداوند قدوس سے جو کچھ بھی مانگ رہا ہے بندہ اپنی پوری رغبت کو خدا کی طرف رکھے اور کہے کہ بار الہ میں اس مشکل میں گرفتار ہوں، مشکل میں بھی تیرا سہارا ہے، راحت میں بھی تیرا سہارا ہے، تو نے ہی زندگی عطا فرمائی ہے، میری زندگی بھی تیری امانت ہے، میرے اعمال بھی تیری امانت ہیں، میرے احوال اور اختیار بھی تیری امانت ہے، میری زندگی بھی تیری امانت ہے۔ اے اللہ میں اپنے آپ کو تیری رضا پر راضی کرتا ہوں، اور مجھے اس مشکل سے رب کریم مجھ پر کرم فرما اور میری مغفرت فرما، یا میرا جو بھی مسئلہ ہے اس کو حل فرما۔ فرمایا اس انداز سے جب بندہ دعا کرے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر اللہ رب العالمین اس بندے کے اندر جو ہے وہ بہت ہی کرم اور فضل کے ساتھ جو ہے وہ اس پر اپنی رحمت کی طرف متوجہ فرمائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم دعا کرو تو پھر کیا کرو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم دعا کرو تو پورے حتم کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اور پورے ادب کے ساتھ دعا کرو۔ اور دعا کے آداب کیا ہیں؟ فرمایا کہ جب بندہ دعا کرے، دعا کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان کوشش کرے کہ وہ جب بھی دعا کرے وہ باوضو ہو۔ کیا ہو؟ ویسے بھی ہمارے ہاں آج کل یہ رواج بن گیا ہے کہ بھائی نماز دا ٹائم ہوئے گا تو اسی وضو کریں گے، ورنہ وضو کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہیں، جب بھی انسان کا وضو بریک ہو، نماز کا ٹائم ہو یا نہ ہو، اگر آپ کہیں مصروف نہیں ہیں، کوئی ایسی جگہ پھنسے ہوئے نہیں ہیں کہ جہاں وضو کرنا ممکن نہ ہو، تو آپ جب بھی انسان کا وضو بریک ہو اس کو وضو کے حالت میں رہنا چاہیے، فوراً وضو کر لے۔ کیوں؟ حدیث پاک کے اندر نبی پاک نے فرمایا کہ باوضو حالت میں جس انسان پر موت کا وقت آ جائے اور اس کی روح اس حال میں قبض ہو کہ وہ باوضو تھا تو اس کو شہداء کے اندر شمار کیا جائے گا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ صرف وضو کسی عبادت کی نیت سے نہیں، خالی بندہ اس لیے کرے کہ بھائی وضو کرنے سے انسان کو پاکی ملتی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا جب تم قرآن پڑھو لا یمسہ الا المطہرون، فرمایا کہ اس وقت تک قرآن کو تم چھو نہیں سکتے جب تک کہ تم پاک نہ ہو۔ اچھا، نماز کے لیے بنیادی شرطوں میں سے، نماز کی جو پری کنڈیشنز ہیں، شرائط ہیں، ان میں سے ایک شرط ہے طہارت۔ طہارت میں انسان کا بدن پاک ہونا، طہارت میں انسان کے لباس کا پاک ہونا، طہارت میں انسان جس جگہ عبادت کر رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا۔ یہ تین چیزیں طہارت کے اندر ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت تک ہماری نماز قبول نہیں کہ جب تک ہم پاک نہیں ہیں، تو کیا ناپاکی کی حالت میں دعا قبول ہو جائے گی؟ اس لیے فرمایا کہ کوشش کریں کہ جب بندہ دعا کرے نا تو پوری تیاری کرے، جس طرح ہم نماز کی تیاری کرتے ہیں۔ دعا کرنے والا باوضو ہو، اس کی دعا کی قبولیت کی آداب میں سے ایک ادب یہ نقل فرمائے۔ دوسرا یہ کہ جب بھی دعا کریں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دعا کے آغاز اللہ رب العالمین کے اسم پاک سے، آپ اللہ تعالیٰ کی حمد سے کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے۔ فرمایا کہ اور پورے خلوص کے ساتھ با ادب بیٹھ کر دعا کرے، اور اگر کہیں کسی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں کھڑا ہے تو وہ کھڑا ہو کر دعا کرے۔ دعا کسی بھی کیفیت میں کی جائے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ دعاؤں کے آداب میں سے یہ ہے کہ دعا کے شروع میں اور دعا کے آخر میں درود پاک پڑھا جائے، اس سے دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ یہ بھی آداب دعا بتائے گئے ہیں۔ اور پھر دعا کے لیے ضروری ہے کہ انسان خلوص دل سے دعا کرے، اس کے دعا کے اندر اخلاص ہو۔ جس طرح عبادت کے لیے خشوع اور خضوع ضروری ہے،
اس طرح دعا کے لیے بھی اخلاص اور خلوص ضروری ہے. اگر اس کیفیت میں بندہ دعا کرے گا تو خدا کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. اور پانچویں چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ اس یقین کے ساتھ دعا کرے کہ میری دعا چاہے فوراً قبول ہو یا لیٹ قبول ہو، میری دعا میرا رب ہی قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھ کر بندہ کیا کرے؟ دعا کرے. ہاں یہ خدا کی حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے کہ اس دعا کو فوراً قبول کرنا میرے بندے کے حق میں بہتر ہے یا کہ نہیں، یا اس دعا کو اس کے لیے دیری سے قبول کی جائے. اس کی مثال میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی پیش کر چکا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے، آسمان سے زمینوں پر آپ کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو آپ 300 سال تک گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. 300 سال تک دعائیں مانگتے رہے. اللہ پاک نے ان کی دعا کو کیا 300 سال کے بعد قبول کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد نبی علیہ السلام کے لیے دعا کی کہ اللہ میری اولاد میں سے ایک ایسا کعبے کا وارث فرما جو میری اولاد میں سے ہو، تیرا نبی ہو، اور پھر اس کعبے کا متولی بنے اور اس کعبے کی حفاظت کرے قیامت تک کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے 4000 سال کے بعد آپ کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو پیدا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام 300 سال دعا مانگے، یہ نہیں کہا کہ میں تھک گیا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا 4000 سال کے بعد. یہ انبیاء کی دعاؤں کا یہ عالم ہے. ہم تو ہیں ہی گناہگار، اس لیے دعا کے اندر کبھی جلدی نہیں کرنی چاہیے. دعا مانگ کر انسان کو اپنے مسئلے کو خدا کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے آداب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تقریباً 20-25 کے قریب دعا کے آداب ہیں، انشاءاللہ کسی اور مجلس کے اندر بیان کر دیں گے. بس اتنی بات یاد رکھیں، دعا ہو یا عبادت ہو یا کوئی مجلس ہو، اس میں اخلاص ضروری ہے، نیت اچھی ضروری ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حاجی بشیر احمد صاحب مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ان کے اہل خانہ کی جانب سے، احباب کی جانب سے تقریباً 25 قرآن حکیم کا ختم کیا گیا. اللہ تعالیٰ ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے. سورہ یاسین لاتعداد مرتبہ پڑھی گئی، سورہ ملک لاتعداد مرتبہ پڑھی گئی، سورہ رحمان لاتعداد مرتبہ پڑھی گئی ہے. حاجی بشیر احمد صاحب، محمد انور صاحب، نانا نانی، دادا دادی، ماما جی رحمت، رشید احمد، ساری فیملی کے حاجی رشید احمد صاحب اور ساری فیملی کے جو ممبران اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے دعا کی جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان تمام کے حق میں دعا کو قبول فرمائے. جی تو ابھی دعا ہوگی اور اس کے بعد سنتیں ادا کریں گے. سنتوں کے فوراً بعد جو ہے وہ محمد اصغر صاحب آف ڈلہ 10 پاؤنڈ آپ کی طرف سے مسجد کی خدمت کی گئی ہے. 1000 پاؤنڈ فیملی کی جانب سے مسجد کے ایصال ثواب کے لیے خدمت کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام حسنات کو مرحوم کے حق میں قبول فرمائے. 1 دفعہ سورہ فاتحہ شریف اور 3 دفعہ سورہ اخلاص شریف کی تلاوت. دوسرا ایک اور آپ تمام احباب کی خدمت میں گزارش ہے کہ مسجد میں کوئی بھی جب پروگرام ہو، چاہے ختم شریف کا ہو، جو آپ کو ٹائم دیا جائے نا، آپ برائے کرم اس ٹائم کی پابندی کیا کریں. مثلا آج 12 بجے سے 2 بجے تک ختم کا ٹائم ہے. 1 بجے تک تو ہم بیٹھ کے انتظار کرتے رہے تو بعض اوقات مصروفیات ہوں، وہ ایک الگ صورت ہے. لیکن کوشش کریں کہ مسجد میں جو بھی پروگرام ہو اس کی آپ کو جو دعوت دی جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہے، لیکن اس کے لیے بھی اللہ نے وقت مقرر کیا ہے. یہ جو وقت ہوتا ہے یہ سہولت کے لیے ہوتا ہے. تو اس لیے وقت پر جب چیز شروع کی جائے تو اس میں بیان، ذکر، دعا سب چیزیں آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ٹائم کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد
وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمین. یا رب کریم اس پوری مجلس ذکر و دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنی اجتماعی قرآن خوانی کی گئی ہے، 25 قرآن حکیم پڑھے گئے ہیں، سورتیں پڑھی گئی ہیں، اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مسجد کی خدمت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام حسنات اور صدقہ ہائے جاریہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس کا ثواب نبی اکرم نور مجسم جناب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کی بارگاہ مقدسہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. بالخصوص بالاخص اللہ ان تمام کلمات طیبات اور مسجد کی خدمت، صدقہ جاریہ کا ثواب اللہ تعالیٰ حاجی بشیر احمد صاحب مرحوم کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، نبی پاک کی شفاعت کبریٰ عطا فرما. بتقاضۂ بشریت ان سے دنیا میں جتنی بھی لغزشیں، کوتاہیاں، گناہ دانستہ نادانستہ آمدن خطاً ظاہر اور مستور سرزد ہوئے ہیں، اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما. محمد انور صاحب اور صاحب خانہ کے نانی نانا، دادی دادا، رحمت خان، حاجی رشید احمد صاحب اور ان کی فیملی کے جتنے بھی مرحومین ہیں، اللہ ان تمام کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اس مجلس سے ذکر و دعا میں جتنے خواتین و حضرات موجود ہیں، اللہ ہم سب کے مرحومین کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ فلسطین پر اپنا کرم فرما. اے اللہ ملک فلسطین پر اپنا کرم فرما. ارض مقدس کی حفاظت فرما. ملک پاکستان کی اللہ حفاظت فرما. اسے اندرونی اور بیرونی سازشوں اور دشمنوں سے محفوظ فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. سب کی نیک دلی جائز حاجات، مقاصد اور مرادوں کو پورا فرما. جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جو اولاد والے ہیں انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک.